ہر شکل اللہ کے ارادے سے باقی ہے، ہر شکل اللہ کے ارادے سے فنا ہوتی ہے، ہر چیز کا وجود اللہ کے ارادے سے وجود میں آتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے ارادے سے فنا ہو جاتی ہے۔ پہاڑ کو سختی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، زمین بچھونا بنی ہے تو اللہ نے بنائی ہے، آسمان چھت بنا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اس کو بلندی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، زمین کو پستی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، پہاڑ گڑ گئے ہیں تو اللہ نے گاڑے ہیں، ہوائیں لطیف بن کے چلتی ہیں تو اللہ چلاتا ہے، وہ صبا بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ سرسر بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ نسیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، وہ عقیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے، بادلوں میں ہوا بھر کے آئے تو اللہ بھرتا ہے، اور بادل برسنے لگے تو اللہ برساتا ہے، وہ گرجتے ہیں تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور وہ بجلیوں کو لاتا ہے اور سروں کے اوپر گرجدار آواز کے ساتھ وہ چمکتی بھی ہیں، وہ کڑکتی بھی ہیں، تو وہ بھی میرے اللہ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے۔ کسی چیز میں جو بھی ہمیں نظر آتا ہے آسمان والے کا ہے، چاند ٹھنڈک لے کر آیا اور سورج گرمی لے کر آیا اور تارے جھل ملانا لے کر آئے، اور بہار ایک خنک ہوائیں، بہار ایک خوبصورت موسم بن کر آیا، بہار کا موسم ایک خوبصورت موسم بن کر آیا، اور آج کی خزاں وہ ہڈیوں میں سردیاں اترتی ہوئی نظر آئیں، اور فروری میں شگوفے پھوٹتے ہوئے نظر آئے، اور دسمبر میں پتے جھڑتے ہوئے نظر آئے، اور پھلوں میں رس بھرتا چلا گیا، اور کہیں پھل کڑوا بن گیا، کہیں کسیلا بن گیا، کہیں میٹھا بن گیا، کہیں ترش بن گیا، کہیں کاشوں میں رس، کہیں دانوں میں رس، کہیں گودے میں رس، کہیں گٹھلی کے بغیر، کوئی گٹھلی کے بغیر، ایک ایک دانے کے ایک ایک دانہ انار کا کیسے میرا رب بناتا ہے، پھر اسے کیسے پردوں میں لپیٹتا ہے، پھر اسے کس خوبصورت انداز میں پیک کرتا ہے، پھر اس پر کیسی خوبصورت پیکنگ بناتا ہے، پھر اس کو کیسے شاخ کے ساتھ لٹکاتا ہے۔ انار کے درخت کی لکڑی کڑوی ہوتی، بہت کڑوی، پتا بھی کڑوا، لکڑی بھی کڑوی، پانی پھیکا، زمین بے ذائقہ، گوبر ویسے ناپاک، کھاد ویسے ایک کیمیکل چیز۔ یہ کون ہے جو اس دانے کو سرخ کرتا ہے، پھر اس میں رس بھرتا ہے، پھر اس میں چمک پیدا کرتا ہے، پھر اسے شفا کا سبب اور ذریعہ بناتا ہے۔ انار میں ذاتی تو سوجھ بوجھ کوئی نہیں ہے، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ گائے نے چارہ کھایا، خشک یا تر یا سبز، یا بھوسا خشک یا چارہ سبز، اوپر پانی پیا، اور کچھ ونڈا کھایا، اندر جا کر ایک طرف خون بنا، ناپاک ہے، گوبر بنا، ناپاک ہے، خون سرخ ہے، گوبر پیلا ہے۔ نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ کون ہے جو خون گوبر کے بیچ میں سے سفید رنگ کا ایک پانی اتارتا ہے، جس کو ہم دودھ کا نام دیتے ہیں؟ تھنوں پہ ہاتھ ڈالو تو ایسے چشموں کی طرح وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، زندگیوں سے نکل جائے تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جائیں، خود بنانا چاہیں تو ایک قطرہ نہ بنا سکیں، اور وہ دینے پر آیا تو ایک بے زبان جانور کے تھنوں سے اتار دیا، پیو، اور اس کے اندر سے عقل کو ختم کر دیا۔ اگر بھینس میں عقل ہوتی تو جتنی طاقت دی ہے ہمیں قریب نہ پھٹکنے دیتی۔ یہ کون ہے جو صبح صبح اٹھنے سے پہلے ہی ہر گھر میں دودھ پہنچا ہوا ہے، ہر گھر میں دودھ کے نالے بہ رہے ہیں؟ دنیا کا تیسرے نمبر کا ملک ہے پاکستان، دودھ میں تیسرے نمبر کا ملک ہے، لیکن جو کہ بددیانتی کا ایک کینسر ہے جو سارے ملک میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے وہ ہر چیز برباد ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر پروڈکشن ہے دودھ کی ساری دنیا میں پاکستان کی۔ پھر تو میرے بھائیو، یہ اللہ اپنی ان ساری آیات سے، نشانیوں سے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے، اس کائنات میں اصل شہنشاہی اللہ کی ہے۔ اس کا اس کائنات کے انسانوں کے بارے میں ایک اٹل قانون ہے جو نہیں بدلتا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ۔ میرے اللہ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے جو ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ جب لوگ فرمان بردار ہوتے ہیں اللہ زمین آسمان کی گردش ان کے حق میں کر دیتا ہے، جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے، اور بلائیں منہ کھول لیتی ہیں، آفات جھپٹ پڑتی ہیں، اور موت حملہ آور ہوتی ہے، اور مصیبتیں حملہ آور ہوتی ہیں۔
بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، آپس میں جنگ و جدال کے منظر قائم ہو جاتے ہیں، محبتیں روٹھ جاتی ہیں، نفرتوں کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، کبھی قحط پکڑتا ہے، کبھی ظالم بادشاہ آتے ہیں، کبھی بددیانت حکومتیں آتی ہیں، اور کبھی ظلم و ستم کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، کبھی آپس کی لڑائیوں سے، کبھی آسمان کی آفتوں سے، کبھی زمین کے زلزلوں سے، کبھی پتھر کی بارش سے، کبھی ہواؤں کے جھونکوں سے، کبھی آسمان کے پانی سے، کبھی زمین کے پانی سے، کبھی فرشتے کی چیخ سے۔ یہ میرے رب کے لشکر ہیں جو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے جب انسان اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا کی انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ ساری دنیا ایک ایسی کشتی پر سوار ہے جس کے پیندے میں 100 چھید ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مسافر ہیں جن کی کشتی کا ایک ایک تختہ ٹوٹ چکا ہے اور یہ کشتی ڈوبنے پر ہے۔ اس کے بعد بان پھٹ چکے، اس کے پیندے میں سوراخ ہو چکے، اس کے ناخدا بے بس ہو چکے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے۔ اس دھرتی پر جب نافرمانی انتہا پر چلی جائے، جب زنا کے بازار گرم ہو جائیں، جب سود اور شراب عام ہو جائے، جب ناچ و گانا عام ہو جائے، جب ماں باپ کی نافرمانی گھر گھر میں ڈیرے ڈال لے، جب گانے کی محفلیں گھر گھر میں ہونے لگ جائیں، اور جب سود کی سربہ فلک عمارتیں کھڑی ہو جائیں، اور جب علماء کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگ جائیں، انہیں اللہ کی طرف قدم بڑھنے کے بجائے ان کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگیں، اور جب تاجر اور مالدار لوگ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو جائیں، انکار کر دیں، جب سارا بازار بددیانتی کی بھیڑ چڑھ جائے، جب سارے بازار کا ترازو ٹیڑھا ہو جائے، لیتے ہوئے اور پیمانہ، دیتے ہوئے اور پیمانہ، جب ہر آدمی وعدے سے پھرنے والا بن جائے، اوروں کے پیسے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں تو آپ نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، فرمایا ما انزل التشدید۔ جدھر جنازے پڑے جاتے تھے وہاں آپ بیٹھے تھے، صحابہ کا ایک مجمع بیٹھا تھا، آپ نے کہا اوف 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 کتنا سخت حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ کیا حکم آیا ہے۔ ایک دن گزر گیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کے پیسے کھا کے شہید ہو کے بھی مرا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش کوئی نہ ہوگی، اس کا شہید ہونا بھی اسے سرخرو نہ کر سکے گا، اٹھے گا، اس کی قبا رنگین ہوگی اپنے خون سے، لیکن وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا کہ اس نے لوگوں کا مال کھا لیا، اس نے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیا۔ جو سارا بازار اسی طرز پہ آ چکا ہے، ہر دوسرا آدمی وعدے سے پھر رہا ہے اور رقموں کی رقمیں ڈبو رہا ہے، گھروں میں ماتم کی صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت ساری انسانیت ہچکولوں میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، سفینے ڈوبتے ہیں، ناخدا بے بس ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہی کچھ تھا، صرف کفر نہیں تھا، کفر کے ساتھ ہی یہ کچھ بھی تھا، اور وہ ایسے دلیر تھے کہ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کیا ہمیں تنگ کرتے رہتے ہو، فضول باتیں سناتے رہتے ہو، لاؤ تیرے رب کا عذاب کہاں ہے؟ کإنما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، جب آئے گا تو تم دیکھ لو گے، پھر نہ تم کچھ کر سکو گے نہ میں کچھ کر سکوں گا۔ پھر وہ آیا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری باعیننا جزاء لمن کان قد غفر۔ یہ جزا ہے، یہی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آسمان برسنے لگا، زمین پھٹ پڑی، رواں پانی بن گیا اور ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا، نہ چھوٹے بچے نہ بڑے بچے۔ ایک تفسیر جمل ہے، اس میں ایک واقعہ پڑا، 3 آدمی غار میں گھس گئے، اوپر سے پتھر رکھ لیا کہ اندر تو کوئی نہیں آئے گا، اب تو پانی نہیں آئے گا، ہم تو بچ جائیں گے۔ اللہ اوپر پانی چڑھا دیتا تو اندر ہی گھٹ کے مر جاتے، پر میرے اللہ نے کیا کیا، پانی نہیں اندر بھیجا، ان کو پیشاب لگا دیا۔ تینوں کو اتنا زور کا پیشاب آیا، پیشاب کرنے بیٹھے، پیشاب چلتا اتنا بہا کہ انہی سے
ان کے ہی پیشاب سے سارا غار بھر گیا اور اپنے پیشاب میں ڈوب کے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی میرے اللہ کی سنت ہے، یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے۔ جب قومیں باغی ہوتی ہیں تو اللہ کے عذاب کے در کھلتے ہیں، سفینے ڈوبتے ہیں، ہم اس کشتی پہ سوار ہیں جس کا پیندہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ پھٹے برابر نہ کیے گئے تو نہ کوئی نیک بچے گا نہ کوئی بد بچے گا، ہر ایک دنیا میں پکڑ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات اسی لیے سنائے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے نعرہ لگایا، من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ہمیں دکھاؤ، جس سے ہمیں ڈراتے ہو کوئی ہم سے طاقتور ہو تو ہمیں بتاؤ، جس سے ہم ڈریں کوئی نہیں ہم سے زیادہ طاقتور۔ میرے اللہ کا جواب آیا، اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة اخزى وهم لا ينصرون۔ وہ کہنے لگے کہاں ہے، کون ہے، کس سے ڈراتے ہو؟ ہم تو ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں کوئی مار سکتا ہے؟ ہم تو ایٹم بم بنانے والے ہیں، ہم پہ کوئی غالب آ سکتا ہے؟ ہر دور میں انسان پاگل یہی کرتا چلا آیا، جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں۔ آج ایٹمی طاقتیں جو خدائی کے دعوے کر رہی ہیں یہ آج کی کہانی نہیں، پرانی کہانی ہے، اور یہ ٹوٹیں گے، یہ بھی کوئی نئی کہانی نہیں ہے، یہ بھی پرانی ہی داستان ہے۔ جیسے ہر زمانے کے فرعونوں کو اللہ نے پکڑا، ان فرعونوں کے پکڑے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جیسے ہر زمانے کی ایٹمی طاقتیں جب وہ اللہ کو انہوں نے للکارا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کھلی آنکھوں سے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا، یہ آج بھی ہوگا اور ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مہلت کا دروازہ بند ہوتا ہے پھر بساط بس لپٹنا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیر کوئی نہیں ہوتی۔ سارے گھر میں، سارے کمروں میں تانے بانے مکڑی نے بن دیے، ادھر جالا ادھر جالا، ادھر جالا ادھر جالا، صرف یوں ایک جھاڑو اٹھا کر صاف کرنے کی دیر ہے، ایک جھاڑو ادھر پھرے گا ایک ادھر پھرے گا، چھت صاف ہو جائے گی، نہ مکڑیاں رہیں گی نہ جالے رہیں گے۔ دیر اتنی ہے کہ ایک جھاڑو پھیر دیا جائے، وہ جھاڑو پھرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بے حیا معاشرہ ہے، اس کے زندہ رہنے کی کوئی آس نہیں ہے۔ جیسے لا علاج مریض کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، بس آپ اس کو گھر لے جائیں، جو اس کے زندگی کے دن ہیں وہ گن لے، اس کو اس کے گھر والوں سے ملا دو، بس یہ مرنے کے قریب ہے۔ جب معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک علاج ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ توبہ کریں اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔